صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل، نفاس کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں حیض کے مسائل گزرے ہیں، ابھی کچھ مسائل باقی ہیں، لیکن درمیان میں جو ہے نفاس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بیان ہو رہے ہیں کہ آگے جو حیض کے مسائل آ رہے ہیں وہی مسائل نفاس کے بھی ہوں گے۔ حیض اور نفاس دونوں کے جو ہے مشترکہ مسائل آئندہ آئیں گے، لیکن یہاں جو ہے صرف نفاس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کل جو ہے 4 مسائل آپ حضرات کے سامنے جس کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا مسئلہ، نفاس کس کو کہتے ہیں؟ حیض کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو گیا پیچھے کہ حیض جو ہے وہ خون ہے جو عورت کے بچہ دانی سے ہر مہینہ عادت کے موافق نکلے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ نفاس کس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ نفاس کس کو کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں دوہرا دیتا ہوں، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد بچہ دانی سے نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ اس کو جو ہے نفاس کہتے ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد، ڈیلیوری کے بعد عورت کے بچہ دانی سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی نفاس کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ جیسا کہ حیض کی کم سے کم مدت گزری تھی کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن سے کم حیض کی کوئی مدت نہیں، تو اسی طریقے سے کیا نفاس کی بھی کوئی کم سے کم مدت ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بھئی نفاس کی کوئی کم سے کم مدت متعین نہیں ہے۔ کسی کو جو ہے 1 سیکنڈ خون نکل کر بند ہو سکتا ہے، کسی کو جو ہے 1 دن میں نکل سکتا ہے، 2 دن میں نکل سکتا ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن نکل سکتا ہے۔ کم سے کم مدت جس کی جو ہے کوئی متعین نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تیسرا مسئلہ، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ کم سے کم مدت کے بارے میں تو بات پتہ چل گئی کہ بھئی کم سے کم مدت کی کوئی جو ہے کم سے کم مدت کوئی متعین نہیں ہے شریعت کے اندر۔ 1 سیکنڈ نکل کر، صرف ایک خطرہ 1 سیکنڈ میں نکل گیا، بند بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ تو شریعت کے اندر زیادہ مدت کی زیادہ مدت کو متعین کر دیا گیا ہے۔ وہ کتنے دن ہے؟ 40 دن۔ زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 دن ہے۔ 40 دن کسی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن جو ہے نفاس کا خون نکلتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو جو ہے نفاس کا خون نہیں نکلتا۔ اگر اس سے زیادہ کسی کو نکل رہا ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں، وہ استحاضہ والا خون ہے۔
بیماری والا خون ہے۔ اب اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اور یہ مسئلہ جو ہے کچھ غور طلب مسئلہ ہے، اس میں 2 صورتیں نکلتی ہیں، دونوں صورتوں کو میں جو ہے واضح طور سے آپ کے لیے بیان کروں گا۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک عورت ایسی ہے جس کے بچے کی ولادت ہو گئی، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، ڈیلیوری ہو گئی، ڈیلیوری ہونے کے بعد نفاس کا خون نکلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد فوراً جو ہے نفاس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، شروع ہوا اور یہ خون جو ہے 40 دن سے زیادہ ہو گیا۔ ایک عورت ایسی ہے جس کی جو ہے ولادت ہو گئی، جس کی جو بچے کی پیدائش ہو گئی، ڈیلیوری کے بعد خون نکلنا شروع ہوا اور خون کی مدت کتنی ہو گئی؟ 40 دن سے زیادہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بھئی اس عورت کی عادت پہلے سے متعین ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے 20 دن اس کا خون نکلا تھا، یا 30 دن، 25 دن، 35 دن، اتنے دن خون نکل کر 10 دن، 15 دن، تو اتنے دن خون نکل کر بند ہو چکا تھا۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ڈیلیوری کے بعد جو خون نکلتا ہے نفاس کا، جتنے دن نکلے گا وہی عادت عورت کے لیے متعین کر دی جائے گی۔ یعنی کہ ایک عورت ایسی ہے جس کی جو ہے پہلے ڈیلیوری ہوئی، یعنی پہلے مرتبہ جو ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس عورت کے بطن سے، تو اس عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد خون نکلنا شروع ہوا، 10 دن تک نکلا، 15 دن تک، 20 دن تک، 22، 23 دن، 24 دن، جتنے بھی دن نکلے، تو پہلی ڈیلیوری کے بعد خون جتنے دن نکلتا ہے وہ نفاس کا خون، اسی کو جو ہے عادت شمار کیا جائے گا، وہی عادت عورت کی۔ اب اس کے بعد دوسری جو ہے ڈیلیوری ہوئی، دوسری ڈیلیوری میں کیا ہو گیا؟ اتفاق سے خون جو ہے عادت کے موافق بند نہیں ہوا بلکہ خون جاری ہو گیا، جاری ہو کر کہاں تک چلا گیا؟ 40 دن سے پار ہو گیا، 40 دن سے زیادہ خون آ رہا ہو یا 40 دن کے اندر۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی عورت کی عادت متعین تھی، عادت کے موافق خون نہیں نکلا بلکہ عادت کے مخالف، عادت کے خلاف خون نکل کر عادت سے زیادہ بڑھ گیا اور 40 دن سے بھی آگے ہو گیا، ایک صورت یہ۔ اب دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ بھئی ایک عورت ایسی ہے جس کی عادت متعین تھی پہلے سے، لیکن اس مرتبہ نفاس کا خون جو ہے عادت کے خلاف، جو عادت اس کی بنی ہوئی تھی 10 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، جتنے بھی دن، اس سے تجاوز کر رہا ہے خون، یعنی اس سے آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ کر 40 دن کے اندر بند ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 شکلیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ غور سے سنیں اس مسئلے کو کہ ایک عورت ایسی ہے جس کی جو ہے دوسری ڈیلیوری، سمجھے دوسری ڈیلیوری یا تیسری ڈیلیوری ہو رہی ہے، تو اس دوسری یا تیسری ڈیلیوری میں خون نکلنا شروع ہو گیا اور اس عورت کی عادت پہلے سے 10 دن یا 20 دن متعین تھی، لیکن خون نکلا عادت کے موافق 10 دن 20 دن میں خون بند نہیں ہوا، آگے بڑھ گیا، آگے ہو کر 40 دن کو بھی پار کر کے آگے چلا گیا، یعنی 40 دن بھی گزر گئے، 40، 41 دن، 42 دن، 43 دن، 44، 45، 46، 47، اس طرح جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی ایک عورت جس کی دوسری یا تیسری ڈیلیوری ہو رہی ہے، عادت اس کی پہلے سے 10 دن، 20 دن، 25 دن کی بنی ہوئی تھی، عادت کے خلاف خون نکلا، یعنی کہ جو عورت کی عادت بنی تھی 10 دن یا 20 دن کی، اتنے دن میں نہیں رکا خون، آگے بڑھ گیا، لیکن یہ جو بڑھ رہا ہے خون، یہ جو ہے آگے 40 دن کے اندر ہی بند ہو رہا ہے، تو اس کا کیا حکم؟ تو 2 صورتیں ہو گئی اس مسئلے میں، تو دونوں صورتوں کا میں الگ الگ جو ہے جواب دوں گا، جس سے جو ہے آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ بھئی اس کا جو ہے ہمیں صحیح جواب مل رہا ہے۔ پہلی صورت، یعنی کہ وہ عورت جس کی
دوسری یا تیسری ڈیلیوری ہو رہی ہے، پہلے سے اس کی عادت جو ہے نفاس کے خون کی بنی ہوئی تھی 10 دن 20 دن 30 دن کی، تو اس سے متجاوز ہو کر خون 40 دن سے بھی آگے بڑھ گیا، تو اب جو ہے اس کے لیے حکم لگائیں گے کہ پہلی ڈیلیوری میں جو خون نکلا تھا جتنے دن، 10 دن 20 دن 25 دن 15 دن، جتنے دن اتنے دن تو اس کی ناپاکی کے شمار ہوں گے، لیکن اس کے بعد خون بند نہیں ہوا، آگے بھی چلا گیا، 40 دن کو بھی پار کر کے چلا گیا، تو پہلی ڈیلیوری میں جو عادت بنی ہوئی تھی اس عادت کے موافق اتنے دن، 10 دن ہو 20 دن ہو ناپاکی کے، اس کے بعد کے دن جو ہے پاکی کے شمار کر کے جتنے دنوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، چھوٹ چکی ہیں، ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے، ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ کب؟ پہلی صورت میں جبکہ عورت کی عادت متعین تھی، خون نکلنا شروع ہوا نفاس کا اور نکلتے گیا، کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن کو بھی پار کر کے چلا گیا، تو اس وقت پہلے سے جو عادت متعین تھی 10 دن یا 20 دن کی، تو اتنے دن ناپاکی کے اور باقی کے جو ہے 20 دن یا 30 دن جتنے بھی دن جو ہے خون نکل رہا ہے وہ پورے جو ہے پاکی کے دن شمار کیے جائیں گے، اور وہ خون جو نکل رہا ہے اس کو نفاس والا خون نہیں کہیں گے بلکہ استحاضہ والا یعنی بیماری والا خون سمجھ کر ان تمام دنوں کی نمازیں قضا کرے گی عورت۔ ایک صورت ہو گئی۔ اب دوسری صورت جس کا جواب یہ ہے کہ بھی ایک عورت جس کی دوسری یا تیسری ڈیلیوری ہو رہی ہے، تو پہلے سے اس کی عادت متعین تھی، 10 دن یا 20 دن خون نکلتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ خون جو ہے 10 دن یا 20 دن سے علاوہ آگے بڑھ کر خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کہاں تک چلا گیا؟ 40 دن کے اندر خون بند ہو گیا۔ یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے مسئلے میں 40 دن سے آگے خون جا رہا ہے، 40 دن سے بڑھ کر خون نکل رہا ہے، لیکن دوسری جو صورت ہے اس میں 40 دن کے اندر خون بند ہو رہا ہے، تو اب اس کی جو پرانی عادت تھی اس عادت کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس مرتبہ جو خون نکلا ہے اس کا 40 دن کے اندر عادت سے بڑھ کر، تو اسی کو جو ہے عادت شمار کریں گے۔ ان تمام دنوں کو 40 دن کے اندر جتنے دن میں خون نکلا ہے تمام دنوں کو ناپاکی کے دن شمار کریں گے۔ تو یہ جو ہے جو آج کا چوتھا مسئلہ ہے، تھوڑا جو ہے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسئلہ اس میں جو ہے 2 شکلیں ہیں۔ ایسا ہی مسئلہ جو ہے حیض کے مسائل میں بھی گزرا تھا۔ اگر آپ حضرات، آپ خواتین اگر دیکھ رہی ہیں مسائل کو اور ہر جو ہے ویڈیو کو آپ دیکھ رہی ہیں غور سے، تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسا ہی مسئلہ حیض میں بھی گزرا تھا۔ تو یہ جو ہے نفاس کا مسئلہ ہے کہ عادت جو ہے پہلے سے بنی تھی، عادت کے خلاف خون نکلنا شروع ہو گیا، عادت سے زیادہ ہو گیا، 40 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، تو اس کا جواب کیا ہے کہ عادت تک جتنی دن جو ہے ناپاکی کے ہیں ان کو ناپاک شمار کیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو خون آگے بڑھ رہا ہے 40 دن سے بھی زیادہ جا رہا ہے، ان تمام دنوں کو پاکی کے دن شمار کر کے ان تمام دنوں کی نمازیں عورت جو ہے قضا کرے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بھئی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے عادت کے خلاف خون جو ہے زیادہ آ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ کتنا 40 دن کو پار نہیں کر رہا ہے بلکہ 40 دن کے اندر ہی خون بند ہو رہا ہے، تو پہلی جو عادت عورت کی بنی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب جو ہے یہ سمجھیں گے کہ بھئی عورت کی عادت جو ہے بدل چکی ہے، عورت کی عادت جو ہے مختلف ہو چکی ہے، اب جو ہے اس کی طبیعت جو ہے اس طرح ہو چکی ہے، یہ سمجھ کر جتنے دن 40 دن کے اندر خون آئے گا وہ تمام دن ناپاک کے شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے آج کے مسائل ہیں، بہت ہی جو ہے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ خواتین سے میری گزارش ہے اور ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک ایسے مسائل آپ تک پہنچائے جائیں گے، جو مسائل آپ دوسروں کو پوچھ
پوچھنے میں، دوسروں سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ایسے مسائل بھی انشاءاللہ آپ تک آرام کے ساتھ ہم پہنچائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو جو ہے دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔